إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، جتنی کتابیں نازل کیں، جتنے صحیفے نازل کیے، ان سب میں جو مقصد بعثت انبیاء یا انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کیا وہ اللہ کا تعارف، اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان لانا اور اس خالق اور مالک اور رازق کو معبود الہ اور یکتا ماننا ہے. دنیا میں جتنے بھی شر اور فتنے ہیں، جتنی بدعمالیاں ہیں، ان ساری بدعمالیوں، ان شرور اور فتن کی جڑ شرک ہے. ایمان میں کمزوری، اللہ کی ذات، صفات، الوہیت، ربوبیت میں شرک جب ہوگا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا عمل درست ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کو قبول اس وقت تک نہیں کرنا جب تک آپ کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ سیدھا نہیں ہے. آپ نے دیکھا لوگ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرتے ہیں، لوگ ایمان کا دعویٰ کر کے بھی خرافات کرتے ہیں. عیسائی، یہودی، دیگر لوگ جو ہیں وہ اللہ کو، خدا کو، بھگوان کو، وشنو کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں. سکھ ہیں توحید کے دعوے دار لیکن وہ بھی شرک کرتے ہیں. وہ بھی شرک کی اقسام میں سے بہت ساری قسموں میں شامل ہو گئے. کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں تو انہوں نے بد عقیدگیاں اختیار کی اور شرک کیا.
کسی نے شرک اصغر کیا، کسی نے شرک اکبر کیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے مختلف پیرائے میں قرآن میں چیزیں بیان کی ہیں، عقیدہ بیان کیا۔ یہ بڑا اہم ہے، ہم لوگ نہ سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ بادامالی آ گئی ہے، نمازوں میں پابندی نہیں رہی، نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن ایمان پر توجہ دینا لوگ چھوڑ چکے۔ دیکھیں، آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں تو اس کی بیس کیا ہے کہ ہمارا اللہ وحدہ لا شریک اپنے عرش پر مستوی، ہم اس کی بندگی کرنے کے لیے، اس کے حکم کے مطابق اس کو سجدہ کرنے کے لیے، اس کے لیے رکوع کرنے کے لیے، اس کے کہنے کے مطابق اس مسجد میں آئے ہیں۔ اسی طرح نا، یہی مقصد ہے۔ اب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہم کام کریں گے، کاروبار کریں گے، معاملات کریں گے، دنیا، سیاست، قیادت، سیادت اللہ کے حکموں کے مطابق۔ یہ ہے اصل اللہ کا ماننا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ آج 25 دسمبر کا دن ہے اور 25 دسمبر کو عیسائی عید میلاد مناتے ہیں۔ عید میلاد، یہ لفظ پریشان کن آپ کو نہ کرے، عربی زبان میں کرسمس، عید میلاد کو ہی کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن۔ بھائی وہ بھی تو نبی ہیں نا، وہ بھی تو نبی ہیں۔ میلاد کہتے ہیں برتھ ڈے کو، پیدائش کے دن کو۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، مولود کا دن ہے، میلاد کا دن ہے۔ عیسائیوں نے یہ کیا، حالانکہ 25 دسمبر نہیں ہے، یہ انہوں نے خود ہی بنا لیا، انہوں نے بہت ساری چیزیں گھڑی، یہ بھی انہوں نے خود ہی کھڑا کر لیا دن۔ حالانکہ اس بارے میں کوئی تاریخ مقرر نہیں کی جا سکتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا تھا۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے بارے میں اختلاف ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ بہرحال انہوں نے 25 دسمبر کا دن مقرر کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کا دن، برتھ ڈے کا دن، میلاد کا دن، یہ سارے لفظ ایک ہی ہیں، پیدائش کا دن، یہ انہوں نے مقرر کر لیا۔ اب اس کے مقرر کرنے کے پیچھے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں تو لوگ سمجھنے نہیں دیتے۔ پہلے کیا تھا، صدر نے، وزیر اعظم نے، 2-4 بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں وہ کہتے تھے جی ہم اپنی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ حکومتیں ہیں، ٹھیک ہے، دیتے رہو، تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ لیکن اب کیا ہے، اب عوام نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ سیاستدان، انجمن تاجران، سیاسی جماعتیں، وہ بھی جناب کرسمس اور ہولی اور دیوالیاں ان کی مبارکبادیں دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بلاول، وہ ہندوؤں کی عبادت کا پورا پروٹوکول اپناتے ہوئے وہ جناب وہ مورتی پڑی تھی رام کی، اس کو اس طرح کر رہا تھا، صرف ووٹ لینے کے لیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، توحید الوہیت آپ نے پڑھی ہے نا، ہم نے اکثر رمضان میں آپ کو پڑھائی ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا ہے کہ اس میں سارے افعال بندے کے ہوتے ہیں۔ کس کے ہوتے ہیں؟ بندے کے ہوتے ہیں، اور عبادت کی ہر قسم یہ بندہ صرف اللہ کے لیے کرے گا۔ کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے ہے؟ سجدہ، قیام کرنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، امیدیں وابستہ کرنا، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی غیر کی عبادت کرے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، یہ بھی شرک ہے۔ چاہے نبی کی عبادت کی، کیونکہ نبی کی عبادت مقصود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت مقصود نہیں ہے، آپ کی اطاعت مقصود ہے، آپ کی پیروی مقصود ہے، آپ کی اتباع مقصود ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کی دعوت تھی کہ لوگو ہم اللہ کے نمائندے بن کر تمہارے پاس آئے ہیں اور تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
کیا کہا؟ قال یا، یہ سارے نبیوں نے یہی کہا ہے. سورہ انبیاء پڑھے نا، ہر 2 آیتوں کے بعد پھر یہ آیت آ جائے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ تمہارا الہ ہے، اس کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرنا. ایک دفعہ نا ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سید البشر، امام الانبیاء، مخلوق میں سب سے اعلیٰ. آپ کے پاس بندہ آیا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہے. کچھ بات سمجھ لگی ہے؟ جیسے آپ چاہیں اور کون چاہے؟ اللہ چاہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سانو تے پرواہ ہی کو نہیں، او جی سب کچھ تو اڈا ہی ہے جی پیر صاحب، نظر کرم. ہاں جی، آپ کی نظر کرم ہونی چاہیے بس. اور نظر کرم کچھ بھی نہیں کر سکتی، نظر کرم کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا کرم نہ ہو. تو کیا فرمایا؟ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو رسول اللہ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل، یہ کہہ، ما شاء اللہ، جیسے اللہ اکیلا چاہے، ثم شئت، اور اس کے بعد جو آپ چاہیں. اللہ کی چاہت کے ساتھ میری چاہت کو بالکل برابر کھڑا نہ کر. چھوٹی سی باریک سی بات ہے یہ، لیکن جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے. اور اللہ کے نبی تو توحید کو سکھانے والے استاد تھے نا. آپ نے تو توحید کا عقیدہ دنیا میں راسخ نہیں کیا صرف، بلکہ اس کو پھیلایا بھی ہے. شرک والی گردنوں کو کاٹا آپ نے. اچھا، اپنے نبی کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ یار قرآن صرف تعویذ پہننے کے لیے نازل نہیں ہوا، صرف حفظ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. کیا فرمایا؟ فرمایا وقاتلوہم، اور آپ لڑائی کریں، حتیٰ کہ لا تکونا، نہ رہ جائے باقی، فتنہ ویکون الدین، اور سارے کا سارا دین کس کا ہو جائے؟ کلہ للہ، صرف اللہ کا. یہ قرآن ہے. بڑے موٹے سے 5 لفظ ہیں کہ آپ نے اس وقت تک تلوار اپنے ہاتھ سے نہیں پھینکنی جب تک فتنہ. اچھا، یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا فتنہ شرک ہے. دیکھیں نا میرے بھائیوں، میں آپ کو موٹی مثال دیتا ہوں. آپ نے شادی کی، آپ اپنی بیوی لے کے اپنے گھر آ گئے. آپ اپنے اور اپنے بیوی کے معاملات میں اپنے سگے بھائی کی انفلٹریشن برداشت کرتے ہیں؟ اپنے دوست کی، ہمسائے کی، چاچے مامے کی نہیں نہ کرتے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے، اس کے معاملات میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ تو ایک بیوی ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کی آنکھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے. حالانکہ صرف نکاح کا ایک عقد ہوا ہے نا، جو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کے لیے، دوسروں کے لیے وہ نہیں ہے. اور اللہ جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی اس پوری کائنات میں اس کی صفتوں میں کسی دوسرے کو شریک کر دیا جائے؟ برداشت کرے گا اللہ؟ کبھی بھی اللہ پسند نہیں کرتا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں، یہ میں نے تھوڑی تمہید اس لیے باندھی ہے آپ کو پتہ چل جائے، اللہ نے شرک کا بڑا سخت رد کیا. اور یہ عیسائیوں کا سارا عقیدہ شرک پر مبنی ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کہتا ہے اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا. یہ سورہ مریم ہے، پڑھیں میرے بھائیوں آیت نمبر 80 اور 91 تک. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا لیا. اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ کے لیے
کسی کو بیٹا قرار دیا اس نے اللہ کو گالی دی. اور میرے بھائیو سورہ اخلاص سب سے زیادہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان اپنی نمازوں میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں نا. جنہوں کوئی صورت نہیں آندی الحمدللہ یہ بہت بڑی صورت ہے. سورہ اخلاص میں کیا عقیدہ اللہ نے سکھایا اپنے نبی کی زبانی. ایک صحابی تھے ہر نماز میں جو بھی قرآن کا حصہ پڑھتے, جو بھی سورت پڑھتے, ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص, ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص. جہری ہے سورہ اخلاص, سری ہے سورہ اخلاص. صحابہ واپس آئے, اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے ہمارا امیر بنا کے بھیجا, یہ نماز پڑھاتا ہے, قرآن جہاں سے بھی پڑھے لیکن ہر رکعت کے اینڈ میں یہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے. آپ نے اسے بلایا, بھائی وجہ کیا ہے, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں, صحابی کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے, مجھے یہ سورت بڑی محبوب ہے, بڑی پسند ہے, میں اس لیے اسے پڑھتا ہوں. فرمایا اگر تو سچا ہے تو یہ سورت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تجھے جنت دے گا. کیا سورت میں فرمایا؟ یہ بچے بھائی یاد کرو, سوتے ہوئے کو اٹھاؤ, قل هو اللہ احد. قل, آپ کہہ دیجئے, هو اللہ, وہ اللہ, احد, اکیلا ہے. یہ کوئی ترجمے کی ضرورت کوئی نہیں, 12 علوم 15 علوم تو نہیں چاہیے. قل هو اللہ, قل آپ ان سے کہہ دیں, هو اللہ, وہ اللہ, احد, اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اچھا بے نیاز پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہ اونگ, نہ نیند, نہ کھانا, نہ پینا, نہ کسی کی محبت سے ڈرتا ہے, نہ کسی کی نفرت سے ڈرتا ہے, نہ کسی کی اس کو ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے. ہم بے نیاز ہیں, بخار ہو جائے تو ٹیکا, 2 ٹائم روٹی نہ ملے تو بے ہوش, پانی نہ ملے تو ڈی ہائیڈریشن. ہم بے نیاز تو نہیں نا. ہمیں نیند نہ ملے پاگل ہو جائیں گے, پانی نہ ملے ہم زندہ نہیں رہ سکتے, سردی میں کمبل گرم لباس نہ ملے ہم مر جائیں گے. ہم تو بے نیاز کوئی نہیں نا. ہمیں تو ایک ایک قدم پر ہم محتاج ہیں. ایک ہوتا ہے محتاج, ایک ہوتا ہے بے نیاز. ایک ہوتا ہے محتاج, ہم ہیں محتاج. بچہ ہے تو ماں کا محتاج, بڑا ہے تو بچے کا محتاج, گرمی ہے تو پنکھے کا محتاج. ہر چیز میں محتاج ہیں ہم, محتاج ہی محتاج. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء, اے لوگو تم فقیر ہو, اللہ کے در کے فقیر ہو تم. انتم الفقراء الی اللہ, تم اللہ کے در کے کیا ہو؟ فقیر. ہم تو اللہ کے در کے فقیر ہیں. وہ ہماری آکسیجن بند کر دے ہم 10 سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے. اور یہ ظالم کہتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اللہ کہتا ہے اور ان بدبختوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا. نعوذ باللہ. سورہ مریم آگے اللہ نے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا, اور ظالموں تم ایک بہت بھاری بات لے کر آئے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. فرمایا یہ تمہاری اتنی بڑی بات ہے, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ جائیں اور گر پڑیں. اللہ کو شرک کتنا ناپسند ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں, زمین شق ہو جائے, پہاڑ ڈھہ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں تمہاری اس بات کرنے کی وجہ سے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. ان دعوا للرحمن ولدا, اور تم یہ کہتے ہو کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اللہ تعالی رحمان کبھی اپنے لیے بیٹا نہیں بنا سکتا, اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے. اللہ الصمد, وہ تو بے نیاز ہے. بابا جی کی کہندے نے میرے 7 پتر نے ہیں, یہ منو بڈھے وارے سنبھالن گے, محتاج, بیٹے کی ضرورت.
وارث، اولاد نرینہ، میری پراپرٹی کا کون مالک بنے گا، ہے نا یہ سوچ انسان کی فطری ہے. اللہ کہتا ہے مجھے نہیں یہ چاہیے، کیونکہ میں تو خالق ہوں، میں تو الاول ہوں سب سے پہلے، الآخر سب سے آخر میں، والظاہر میں تو ظاہر ہوں، والباطن ساری کائنات میں باطن میں تمہاری ایک ایک چیز کو جاننے والا ہوں، وہو بکل شیء علیم میں تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، میں تو خالق ہوں. اور میری تخلیق تمہاری طرح نہیں ہے کہ تو نے مکان بنانا ہو تو اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، بجری ہے، گارا ہے، مستری ہے، مزدور ہے، مشینری ہے، نا اذ قال له کن فیکون میں کہہ دیتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اور میں جا جا کے اس کی عید میں شرکت کروں، شرک والا کیک کھاؤں، رحمان کو گالی دینے والے کو مبارکبادیں دوں. ایمان والے کی غیرت یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی. او یار یہ تو رب العالمین کی بات ہے. آپ کے باپ کا کوئی دشمن ہو، صحیح سے گل بتایا جی، غلط ہوئے تو کہہ دو جی غلط ہے. آپ کے والد محترم کا کوئی دشمن ہو، چاہے ذاتی کیوں نہ ہو، اور وہ آپ کے باپ کو گالیاں دیتا ہو، آپ اس کو کیک کا تحفہ دیں گے؟ اب بولو تو صحیح یار، نہیں دیں گے. آپ اسے سینے سے لگائیں گے، مبارکبادیاں دیں گے اسے؟ کیا کہیں گے؟ اے تے میرے ابے نو گانا کٹ دا، دفع کرو اسے، یہ بدبخت میرے والد صاحب کا گستاخ ہے. اور یہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے لَقْ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ڈھہ جائیں. فرمایا ان ظالموں نے یہ کہا ان دعوا للرحمن ولدا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا اپنے لیے. اللہ اکبر. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اللہ کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنائے. کیوں؟ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج تو ہے ہی نہیں. وہ جڑا محتاج ہے انہوں پتر چاہیے نے. لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہ اللہ ہے جسے نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے، ساری کائنات اس کے حکم کی پابند ہے. آپ کو ٹائم دیں، آپ ٹائم پر نہیں جاتے. ہمیں کوئی ٹائم بلائے ہم اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں. کبھی سورج کو لیٹ ہوتے دیکھا، کبھی چاند کو لیٹ ہوتے دیکھا، کبھی سردی گرمی کو لیٹ ہوتے دیکھا، کبھی آپ نے کسی سسٹم کو لیٹ ہوتے دیکھا، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ 1 سال لیٹ ہو گیا، پیدا تو ہوا 2019 میں لیکن 2020 میں یہ اتنا ہی رہ گیا. نا، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کجی ہے ہی نہیں. نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ موسم تبدیل جب ہونے ہیں تو اللہ نے انہیں کر دینا ہے. سورج کی ہمت ہی نہیں کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی لیٹ ہو جائے، کیونکہ اس نے جہاں جہاں غروب ہونا ہے دنیا میں اپنے اللہ کو سجدہ کرتے جانا. سورج 24 گھنٹے سجدے کے اندر. ایک دفعہ ہم فلائٹ پر تھے میرے بھائیوں، یہ دنیا میں اکثر لوگوں نے اب تو نظارہ دیکھا ہے. ہم فلائٹ پر تھے تو ہم نے دیکھا کہ فجر کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت، ایک طرف اندھیرا جہاں ایوننگ ہے، جہاں دنیا کا وہ چینج ہوتا ہے نا، اور ایک طرف روشنی ہو رہی ہے. سورج تو 24 گھنٹے اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی تم ہو سب اللہ کے سامنے غلام بن کے آنے والے ہو. ہماری کیا ہمت ہے؟ ہماری کوئی ہمت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا لم یلد، لم یلد ولم یولد. یہ جو لفظ ہے نا یلد، یہ تولید، تولد، مولود، پیدائش، اولاد، اس کے زمرے میں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کی اولاد. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. نہ اس کے ماں باپ نہ اس کی اولاد، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اللہ کی ہمسری، برابری،
کرنے والا نہیں ہے. اچھا شرک کی نا دو اقسام ہیں. ایک قسم کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لینا. ایسے لوگ دیکھیں آپ نے, اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا کسی کو, یہ بھی شرک ہے بہت بڑا. اور ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا لینا, اللہ کو بھی ماننا اس کو بھی ماننا. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. اللہ کہتا ہے ان مشرکوں سے پوچھو, مکے کے مشرکوں سے, کہ تم لات, منات, عزا, یغوث, یعوق, نصر, یہ جو نیک لوگوں کی شکلوں پر بت بنائے ہوئے تھے, ان کی پرستش, عبادت, سجدے, دعائیں ان سے کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے ما نعبدوہم, سورہ زمر ہے, ما نعبدوہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں, ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی ٹالدا نہیں. سنے ایسے بابے نا, وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم, تو مجھے پکار میں تیری پکار کو سنوں گا. اذا سألک, میرے بندے پوچھتے ہیں, عنی, کہاں ہو؟ فإنی قریب, میں تو قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, آؤ مجھ سے دعا کرو, فلیستجیبوا لی, تیری دعا کو سنوں گا بھی, ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون, قبول بھی کروں گا, پھر بھی تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کہتا ہے میری کوئی برابری کرنے والا نہیں. اچھا جب برابری کرنے والا نہیں تو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, انہوں نے کہا, مسیحوں نے, عیسائیوں نے, کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم, اللہ کہتا ہے یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں, اپنے پہلے لوگوں سے انہوں نے جھوٹ گھڑ کے اللہ پر الزام لگایا. اللہ کی برابری کرنے والا ہو ہی کوئی نہیں سکتا. پتر پیو دی برابری کرتا ہے کوئی نہیں میرے بھائیوں, مقام میں تو نہیں کرتا, لیکن اپنے غلے, اپنے ٹھیے, اپنی وراثت, اپنے کاروبار پر باپ کس کو بٹھاتا ہے؟ کئی دفعہ بیٹے باپ سے زیادہ اہل نکل آتے ہیں. ہاں جی, ابا جی کو تے کاروبار چلتا نہیں سی, بیٹے نے 3 برانچیں بنا لی, بڑھ بھی سکتا ہے, وہ ہو جاتا ہے نا ایسے نا. یہاں ولم یکن لہ کفوا احد ہے, اگر اولاد بناتا تو برابری کرنی پڑتی. اللہ نے اپنے حصے بکھرے بنائے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میں کیا ہوں یار, آپ ہمارے ہاں کلمے مشہور ہے نا, پہلا کلمہ, حالانکہ ان کی حیثیت نہیں ہے, کلمہ تو ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت ہی ہے, شہادتین. اس میں کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں شہادت گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. واشہد, ہم یہ بھی کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. پتر شریک ہوتا ہے, کام دا شریک, کاروبار میں شریک, وراثت میں شریک, بینک اکاؤنٹ میں شریک نہیں شریک ہوتا. پھر کیا کہتے ہیں؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میری جگہ پر لین دین کون کرے گا؟ بیٹا. میری دکان کون چلائے گا؟ بیٹا. میرے کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ بیٹا. یار آپ کے والد صاحب کدھر ہوتے ہیں؟ جی ابو جی بوڑھے ہو گئے, ہم نے ان کو چھٹی دے دی ہے. سنیا جی کدی لفظ, اوے اسی بابا جی نو چھٹی دے دیتی, وہ ہن کار ہی ہوندے نے, اور ہم ان کی لک آفٹر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کو ان محتاجیوں کی کوئی ضرورت نہیں, وہ وحدہ لا شریک معبود ہے. اگر بیٹا بناؤ گے تو پھر یہ چیزیں بھی لازم آئیں گی, اس لیے مثال دے رہا ہوں. آگے اللہ اکبر, عیسائیت کا باطل عقیدہ ہے. اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فادر دا گاڈ, سن دا گاڈ. عجیب ہے یار, اسپرٹ دا گاڈ, باپ بھی خدا, نعوذ باللہ, اللہ کو باپ کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا, اور روح القدس جبریل کو بھی خدا بنا دیا. پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بیسیکلی خدا 3 ہے, لیکن یہ ہیں یہ ایک. بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام واز اے کمپلیٹ مین. عیسیٰ علیہ السلام ایک مکمل آدمی تھے, انسان تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل خدا بھی تھے. آدمی بھی کبھی خدا ہو سکتا ہے, ان کی کتابوں میں گوسپل کے اندر لکھا ہوا ہے.
جھوٹ کے پلندے. پھر اللہ نے نا قرآن میں کہا روح اللہ، کلمت اللہ، اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھونک ماری، اس میں روح پھونک دی. ٹھیک ہے، ہماری صفت ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں، سنتے ہیں. اللہ کی صفت ہے السمیع، سننے والا، البصیر، دیکھنے والا، ہے نا اللہ کی بھی صفت. تو میرا سننا دیکھنا یا اللہ کا سننا دیکھنا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. میں آج سنتا ہوں، کل نہیں سنوں گا. میرا سننا تھوڑا سا منیمم سا اللہ نے مجھے دیا چند ساعتوں کے لیے، منیمم. آپ پھالیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سن سکتے ہیں؟ اللہ کا سننا کیا ہے؟ پوری دنیا کی سنتا ہے، ہر زبان والے کی سنتا ہے، ہر مخلوق کی سنتا ہے. پھر صرف سنتا نہیں، ان سب کو جواب بھی دیتا ہے. پھر صرف جواب نہیں دیتا، ان کی منتیں مرادیں، ان کی ساری مشکلات کو حل بھی کرتا ہے، انہیں عطا بھی کرتا ہے. اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک بندے کے 5 آرڈر آتے ہو نا مہینے میں، روزانہ کے 5 آرڈر اس کے روزانہ کے آتے ہوں، جس جو پیک کر کے اس نے بھیجنے ہیں. ایک دن میں اگر 100 آ جائیں تو اسے کھڑبڑی مچ جائے گی. ہے بات کہ کوئی نہیں؟ او یار آمی یار میری پیکنگ کرائیں یار، یہ میں پھنس گیا بھائی، میں نے آرڈر بھیجنے ہیں، مال کم ہو گیا، ادھر سے بلاؤ، عذاب میں پڑ جائے گا. ہے نا؟ اور کام ہمارا 1 گنا بڑھ جائے ہم الٹے ہو جاتے ہیں. اللہ ساری مخلوق کو عطا بھی کرتا ہے، سب کی سنتا بھی ہے. اور اللہ کہتا ہے میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی شان. اور جو مومن اللہ کی شان، اللہ کی پہچان اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی غلام نہیں بن سکتا، وہ کبھی کفر کا ہرکارہ نہیں بن سکتا، وہ کبھی شرک کرنے والا نہیں بن سکتا. وہ کہتا ہے میں رحمان کو، اپنے رب کو ماننے والا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. انہوں نے نا الزام لگا دیا. اب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا. آزمائش تھی نا، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. اچھا انہوں نے بڑا اعتراض کیا، جی وہ جی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ان کا باپ ہے. اس ایسے بدبخت ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. پوری عیسائیت کو اللہ کے نبی نے چیلنج کیا تھا. نجران کا وفد باقاعدہ آیا مناظرہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مدینہ میں 20 دن وہ لوگ رہے عیسائی، بڑے بڑے پادری ان کے ساتھ تھے. قرآن اتر رہا ہے، سورہ آل عمران نازل ہو رہی ہے، میرے بھائیوں سورہ نساء نازل ہو رہی ہے. اور وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے ہیں ایسے جن کو سن کر کوئی عیسائی جواب دے ہی نہیں سکا آج تک. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کہتا ہے عیسیٰ کی مثال میرے لیے، میرے نزدیک تو آدم کی طرح ہے. اگر میں آدم کو علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، تو میرے لیے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ وہ یار دونوں کے بغیر پیدا کرنا مشکل ہے نا. آدم علیہ السلام تو کسی عورت کے رحم میں نہیں رہے. اللہ نے انہیں دنیا کی مٹیاں جمع کر کے بنایا، پھر اللہ نے کن فیکون کہا، روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے. آج تک جو انسان کا برین ہے نا، اور جو انسان کا پورا سسٹم ہے، برین کے تقریباً آدھے سے زائد میرے بھائیوں حصے اور ان کے فنکشنز آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی نہیں جانتی ہے کہ کہاں بیٹھے ہیں آپ. ایسا خالق. تو کیا فرمایا؟ فرمایا میرے نزدیک تو مثال عیسیٰ کی علیہ السلام آدم کی طرح ہے. تو انہوں نے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں کنسیو کر دیا سیدہ مریم کو علیہ السلام. وہ آئیں، حاملہ تھیں، فاتت قومہا تحملہ، اپنی قوم کے پاس آئیں تو وہ حاملہ تھی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. ساری قوم کے لوگوں نے، کیونکہ یہ ہیں بڑی نیک خاندان، نبیوں کا خاندان تھا، اس خاندان کی تھی، بڑی نیک تھی. یا اخت ہارون، اے
یا مریم، اے مریم لقد جئتی شیئا فریا، یہ آپ نے بڑا برا کام کیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، تیری ماں بھی بہت نیک عورت تھی، اس نے کبھی بغاوت نہیں کی، یہ تو نے کیا کیا؟ لگتا ہے نا الزام. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا تھا. قرآن میں روح اللہ، اللہ کی روح، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا جواب دے دیا. اللہ نے حکم دیا تھا اے مریم آپ نے بولنا نہیں، آپ نے نہیں بولنا. جی میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. فاشارت الیہ، چھوٹا سا بچہ جب وہ اپنی گود میں لے کر اپنے علاقے کے اندر آئی، لوگوں نے کہا تو اچھے باپ کی بیٹی، اچھی ماں کی بیٹی، اے ہارون کی بہن، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں فاشارت الیہ سورہ مریم ہے. فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا تو سارے پنڈ والوں نے، سارے لوگوں نے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ جو گود والا چھوٹا سا بچہ ہے 1-2 دن کا، یہ کیسا بولے گا، یہ کیسے بولے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں اللہ نے پھر اپنے نبی کی زبان کو پہلے دوسرے دن ہی کھلوایا. قال انی عبداللہ، قالا انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا، اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبداللہ، میں تو کون ہوں؟ اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کمال اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں مقام عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. بول کے بچے نے کہا ظالموں مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا. قال انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بیٹا نہیں ہوں. اور پھر میرے بھائیوں ان کا گندا عقیدہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ سولی پر لٹک گئے. وہ سولی پر، ہمارے ہاں بھی اب طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے نا، مداحنت پسند، دین المزاحم، ہم مانگی. یار ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جو غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں وہ امن سے رہیں، اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادتیں کریں. ہم تو الحمدللہ اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. اسلام کا حکم ہے کہ غیر مسلم جو تمہارے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کی جان مال کی تم حفاظت کرو گے. اسلام تو یہ درس دیتا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو توحید کا عقیدہ ہی نہ سنائیں، کل کو آدھا پاکستان یہ نہ ہو کہ عیسائی ہو جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں 20 کی تعداد میں 20 22 25 سال کے لڑکے دیکھے ہیں جنہوں نے یو این او کا پاسپورٹ لینے کے لیے اپنے آپ کو کرسچین ڈکلیئر کیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. بیلجیم میں بیٹھ کر اپنے پیرنٹس کو پیچھے فون کرتے ہیں میرے واسطے ایک فتویٰ بنوا دیو 2 نمبر کہ یہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے، اور عیسائیت کا سرٹیفکیٹ بنوا دو. لعنت ہے ایسے پاسپورٹ پر، اور لعنت ہے ایسے والدین پر. ایمان بیچتے ہو. اب دیکھ لو، جس برطانیہ میں جانے کے لیے دنیا الٹی لٹکتی تھی، آج برطانیہ سے نکلنے کے لیے 10,000 ٹرک فرانس کے بارڈر پر 3 دن سے کھڑا تھا. فرانس نے اپنا بارڈر ہی بند کر دیا. اونا کیا ایتھے او کرونا آ گیا جڑا سانو بھی مار دے گا، چلو دفع ہو جاؤ. آیا مزہ؟ برطانیہ میں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں. اب لوگ برطانیہ سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن بھاگ بھی نہیں سکتے، فلائٹیں بند، بارڈر بند. تو ثابت یہ ہوا کہ اصل نظام چلانے والا اللہ ہے، عزتیں دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے. تو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ جھوٹا کیتا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھ گئے، انہوں نے اپنی قربانی دے دی، اپنی شہادت پیش کر دی، اور ساری عیسائیت کے لیے وہ شہید ہو کر ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. اے چنگی گل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک
شہید ہو گئے اور کفارہ بن گئے ان کے زنا بدکاریاں بے حیائیوں کا. جھوٹ کے پلندے. وقولہم ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کیا جو اللہ کے رسول ہیں, یہ جو ان کا کہنا ہے اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. وما قتلوہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا, وما صلبوہ اور نہ ان کو صلیب پر لٹکایا, ولکن شبہ لہم لیکن کوئی اور بندہ تھا جس کی شبیہ انہیں لگ گئی. بندہ انہوں نے قتل کیا تھا لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. بندہ انہوں نے سولی پر لٹکایا تھا یہودیوں نے, لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. قرآن نے کھول دیا محمدیوں, یہ تم نے دنیا کو بتانا ہے عیسائیت آج ایتھیسٹ ہو چکی, ڈیریا ہو چکی, دنیا پرست ہو چکی, فری میسن بن چکی. ان کو اسلام کی طرف لے کر آؤ تاکہ انہیں امن کی چھتری ملے. ہم نے تو انہیں جہنم کی آگ سے بتانا ہے. تم انہیں کرسمسوں کی مبارکباد دیتے ہو. اللہ کے نبی نے یہاں تک حکم دیا ہے کسی کپڑے پر بھی اگر صلیب بنی ہو اسے کاٹ دو, کیونکہ یہ جھوٹ ہے. یہ دیکھو قرآن سورہ نساء ہے یار. اللہ کہتا ہے وما قتلوہ نہ انہوں نے قتل کیا, وما صلبوہ نہ انہیں صلیب پر لٹکایا, ولکن شبہ لہم لیکن وہ کوئی اور تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ یہ اسی شک میں پڑے رہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا کے شہید کر دیا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ انہوں نے صرف ایک ظن, ایک بدگمانی اس کو فالو کیا, ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا. اللہ کہتا ہے یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بالکل واضح یار وہ لفظ ہے. وما نہیں قتلوہ قتل کیا, یقینا یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بلکہ کیا اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ کہتا ہے میں نے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچی زبان سے, متواتر حدیث ہے, حدیث کی ہر کتاب میں ہے, 20 صحابہ نے اسے روایت کیا. کیا فرمایا؟ فرمایا میرا بھائی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے, اردن کے اندر آئیں گے, سفید مینارے کے پاس. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ انہیں اتارے گا, 2 فرشتوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوگا, لائٹ یلو کلر کا لباس پہنا ہوگا, لمبے کندھوں تک بال ہوں گے, ایسے لگیں گے جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ایسی ضرب رکھی ہے کہ جب تک وہ ضرب نہیں لگے گی اس وقت تک دجال نہیں مرے گا. دجال کا قتل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کروانا ہے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کریں گے؟ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے, آ کر صلیب کا خاتمہ کریں گے, صلیب کو کاٹ دیں گے, کہیں گے جھوٹ ہے یہ. خنزیر کو قتل کریں گے. خنزیر کو قتل کرنے سے پتہ کیا مراد ہے؟ خنزیر کا گوشت کھانے والی اقوام, خنزیر والے ان کے اندر بدخصلتیں, مرد کی مرد کے ساتھ, عورت کی عورت کے ساتھ شادیاں, گندے کلچر, بے حیائی, فحاشی اریانی, خنزیری گند. فرمایا اللہ کے نبی آ کے خنزیر کو قتل کر دیں گے. یہ گندا کلچر عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کر دیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ کون دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی امت محمد علیہ السلام, اور وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کے آئیں گے. اس وقت امام مہدی دنیا میں موجود ہوں گے مسلمانوں کے خلیفہ کے طور پر. فجر کی نماز کا وقت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اردن سے چلتے چلتے آ کر مسجد اقصی میں پہنچیں گے. جب اقصی میں پہنچیں گے فجر کی نماز کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اقامت ہو چکی ہوگی. جب اقامت ہو چکی ہوگی تو فوری طور پر لوگ شور ڈالتے ہوئے آئیں گے امام مہدی. ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے.
ہیں جی، ہمارے یہاں سید نہیں مکدے۔ میں مکہ میں گیا، میں نے کہا مجھے بنو ہاشم کے گھر دکھاؤ، ایک شیخ تھے، میرے بھائیوں کہتے ہیں چند گھر ادھر موجود ہیں، ہمارے محلوں کے محلے بھرے پڑے ہیں، یہ ہاشمی صاحب نے جی، یہ فلانا صاحب نے جی، یہ فلانا صاحب نے۔ محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، سچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، جب انہیں بتایا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے۔ اور بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تو ان سے زیادہ ہی ہے نا، وہ تو اللہ کے نبی، سبحان اللہ۔ جب آئیں گے تو پیچھے ہٹیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی پشت کو دبائیں گے، کہیں آپ ہی نماز پڑھائیں۔ یہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ اس امت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پورا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ پھر فرمایا اس وقت دنیا کے بہترین شاہ سوار، بہترین مجاہد، بہترین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ ساری دنیا کے لشکر میرے بھائیوں جمع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے خلاف آئیں گے، مسلمان انشاءاللہ نکلیں گے۔ پھر آگے لمبے واقعات ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں نزول عیسیٰ علیہ السلام، نزول عیسیٰ علیہ السلام، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہونے والے واقعات، دجال کی آمد، دجال کا قتل، صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور میرے بھائیوں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین خدا ہیں، بلکہ اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے۔ یہ ہماری عیسائیت کو دعوت ہے کہ لوگوں مت جھوٹ بولو، تم خود بھی نہیں مانتے، اندر سے خود بھی پریشان ہو، اس لیے تو کرسچن سب سے زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں دنیا میں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم نے کئی کرسچنز کے ساتھ گفتگو کی، ڈیبیٹ کی، کہتا ہے آئی ایم کنفیوزڈ، اور میں نے کہا تیری کنفیوژن ختم کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیری ساری کنفیوژن کو قرآن نے ختم کر دیا، قرآن کو مان۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، الحمدللہ مسلمانوں کو اس پر فخر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اصل ماننے والے ہم ہیں، نبیوں کے اصل ماننے والے ہم ہیں، کیونکہ ان نبیوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا جب میرا آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تم نے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو ان سارے نبیوں نے کہا تھا یا اللہ ہم ضرور ان کی اطاعت بھی کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بندہ اللہ کے کسی ایک نبی کو نہ مانے، جتنے دل چاہے کلمے پڑھتا رہے، وہ کوئی مسلمان نہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے۔ اور قرآن وہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ پوری بائبل میں مریم کے نام پر کوئی ان کی نہیں ہے چیپٹر۔ جھوٹ کے پلندے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ خدا تین ہے، تمہارا رب معبود ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے اور اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے توحید کی بنیاد پر سکھایا ہے۔ جو اس پر مرے گا جنت اس کو ملنی ہے، جو اس عقیدے پر مرے گا جو قرآن نے بیان کیا جنت اس کی ہے۔ عیسائیوں میں نا 100 200 500 قتل کر دو، جو دل چاہے آپ گناہ کر دو، شرک کرو، جو جی چاہے کرو۔ ان کے چرچ میں چلے جاؤ، وہاں ایک گول دائرہ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر صرف اتنا ہی کہہ دو کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، وہ پادری کہتا ہے تیری معافی ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قربان ہو چکے ہیں۔ ہے نا باطل، ہے نا باطل عقیدہ۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، چوٹی پر کھڑے ہو کر فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اے میری پھپھو صفیہ رضی اللہ عنہا، اے میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ، اے میرے رشتہ داروں، او جو دنیا میں مجھ سے لینا ہے لے لو، جو دنیا میں مجھ سے مال اسباب چاہتے ہو میں دینے کو تیار ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے ہاں جب تک ایمان اور عمل تم نہیں کرو گے، ایمان نہیں لے کر آؤ گے، اعمال صالحہ نہیں کرو گے، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔
اٹھاؤ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اپنی پیاری بیٹی سے کہا. حالانکہ میرے بھائیوں، کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ صفیہ، حضرت عباس، ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے کوئی؟ اتنے نیک، اتنے فرما بردار، اتنے اللہ کے ماننے والے. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایمان لاؤ گے، عمل کرو گے تو بچو گے، میرا رشتہ دار ہونا تمہیں بچا نہیں سکے گا. اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے جو عیسائیوں نے بنا رکھا ہے، تو ابو لہب اب اللہ کے نبی کا کیا لگتا تھا جی؟ چاچا تھا نا، سکا چاچا. ابو لہب سگا چچا تھا. قرآن میں سورہ لہب نازل ہوئی، کیا کہا اللہ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کا مال اسے بچا نہیں سکے گا. ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. فی جیدہا حبل من مسد. اللہ کہتا ہے آگ کی لگامیں جہنم کے اندر انہیں پہنائی جائیں گی. بابا جی جانن تے اللہ جانے. یہ سنے آپ نے نعرے؟ بابے کو تو اپنا نہیں پتا ہوگا میرا کیا بننا ہے. صرف اللہ پر ایمان لاؤ، اسی پر توکل کرو. بابے کو تو اپنا نہیں پتا ہونا کیا بنے گا اس کا. جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی، میری پھپھو، میرے چچا، میرے رشتہ داروں، قیامت کے دن میں تمہارے اگر ایمان اور اللہ کا حکم نہیں مانو گے کام نہیں آ سکوں گا. بلال کالا حبشی غلام چلے دنیا میں، آواز جنت میں آئے. صحیح بخاری کی حدیث. ابو جہل، ابو لہب قریشی ہاشمی ہونے میں شک ہے کسی کے؟ ابو لہب اور ابو جہل کے، یہ عتبہ، شیبہ، ان کے قریشی ہونے پر، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر کسی کو شک ہے؟ نہیں. جہنم کا ایندھن بنیں گے. قتل ہوئے بدر کے میدان میں، جہنم میں گئے. کیوں؟ ایمان نہیں لے کر آئے. لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں جائے گی؟ جہنم میں، ایمان نہیں لے کر آئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کہاں جائے گا؟ جہنم میں. قرآن کہتا ہے. کیوں؟ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تو تھا، پر نوح علیہ السلام کی دعوت کلمہ نہیں پڑا. ثابت ہوا ایمان اور اللہ کے نبیوں کی بات ماننا پڑے گی، تب جا کر جنتیں ملیں گی. صرف سید زادہ ہونے سے کچھ نہیں ملے گا. یہ ہے اصل پوائنٹ. یہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے ہمارے گناہوں کی پاداش میں، بس جھوٹ کے پلندے، قرآن کا خلاف. اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو تین خدائیں. کہتا ہے خدا تین ہے، تین میں سے ایک ہے، ہیں وہ تین لیکن ایک ہے. اور قرآن نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ ان سے کہہ دیں اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں نبیوں والا عقیدہ، قرآن والا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. میرے بھائیوں، غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت، غیر مسلموں کے تہوار کی مبارکباد دینا، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ ان کی ان تہواروں کے پیچھے پورا شرک کا مجمع جمع ہے، جو میں نے پورے خطبے میں بیان کیا. ایک پورا عقیدہ ہے، اور اسلام نے ہمیں چیز سے منع فرمایا. ایک بندہ تھا، سنن ابو داود میں حدیث ہے، اس نے نا اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے تھے دو. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جگہ ہے ادھر بوانا، مدینہ کے قریب ایک جگہ تھی بوانا، کھلی جگہ تھی. میں نے یہ نظر مانی تھی، اللہ کے نام کی منت مانی تھی کہ میں اللہ کے نام پر دو جانور ذبح کروں گا بوانا جگہ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ بوانا جگہ پر کوئی مشرکوں کا میلہ تو نہیں لگتا؟ کوئی وہاں پر استھان تو نہیں؟ بوانا جگہ کسی کی طرف منسوب تو نہیں؟ کہا جی نہیں. فرمایا پھر کر لو. یعنی اگر کوئی جگہ کسی غیر اللہ کی طرف
منسوب بھی ہو وہاں اللہ کے نام پر ذبح کرنا بھی اللہ کے نبی نے جائز نہیں رکھا. سنن ابو داود کی بالکل صحیح حدیث ہے. اسلام نے تو بڑا واضح میرے محترم بھائیوں حکم دیا. تو اس لیے غیر مسلموں کے تہواروں کی مبارکبادیں اور ان کے ساتھ جناب کیک کاٹنے اور کھانے اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ خوشی منا رہے ہو, وہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں. آپ خوشی منا کے مبارکبادیں اور خیر مبارکبادیں دے رہے ہو, وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں. آپ قرآن کو ماننے والے, وہ قرآن کو جھٹلانے والے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح ماننے والے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مقتول شہید سمجھنے والے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ ماننے والے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ماننے والے. کوئی ایک عقیدہ آپ کا ملتا نہیں تے مبارکباد. تیری تو برادری کے ساتھ کوئی میچ نہ کرے, تو اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا, اور تیرے قرآن کے ساتھ یہ پورا منہج ان کا میچ نہیں کرتا, تو وہاں جفیاں ڈالتا ہے. باقی ٹھیک ہے, جو غیر مسلم ہے اس کے حقوق ہیں وہ رہے, ان کی حفاظت وہ ایک شرعی تقاضا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. لیکن اپنا عقیدہ تو سیدھا رکھو نا. آپ نرم ہوں گے, آپ کا بیٹا تھوڑا اور نرم ہوگا, آپ کا پوتا اور نرم ہوگا, پڑپوتا سائی بن جائے گا. کیونکہ ابا جی نے تو عقیدہ دسیا ہی نہیں. ابا جی کا تو دوست تھا عیسائی, بس وہ اسی کے ساتھ ہی یاری دوستی میں ہی فارغ ہو گیا. اس نے کہا جی بات ٹھیک ہے, تمہیں یو این او کا پاسپورٹ لے دیتے, آؤ آؤ کوئی نہیں, خیر ہی ہے. تم کون سا اندر سے ہوئے ہو؟ جو بندہ سائن کر دے میں عیسائی بن گیا ہوں, وہ اندر سے باہر سے کا کیا معاملہ ہے؟ جھوٹ کیا بلندے. اور میرے بھائیوں, نیو ایئر نائٹ اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہے. اب ان کے سارے کلب, ڈانس کلب, شراب خانے اللہ نے بند کروا دیے. سب سے زیادہ بے حیائی پھیلانے والے جو اڈے تھے پوری دنیا میں, ان کے بزنس کولیپس ہوئے ہیں میرے بھائیوں, سینکڑوں کی تعداد میں. SOPs, یہ اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی نہیں مانتے. پاکستانیوں اپنے اللہ کا شکر ادا کرو, سارے کہو الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بچا لیا. ہمارے اندر نہ کوئی ہمت ہے نہ اتنی طاقت ہے, یہ تیری خاص رحمت ہے, کیونکہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا. اور ایک اور بات ہے, اللہ نے اس ملک سے غزوہ ہند کروانا ہے. میں تو بالکل منبر سے کہتا ہوں, اور آپ جوانوں کو اللہ تعالیٰ غزوہ ہند کے لیے بچا کے رکھ رہا ہے. اپنی جوانیوں کو گندگی میں, فحاشی میں, یوٹیوب پر گندی فلموں میں ضائع نہ کرو. تم سے اللہ نے بہت بڑا کام لینا ہے. اور تمہارے لشکر نے یہاں ہندوؤں کے راجو رجواڑوں کو پورے ہند پر, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بھائیوں, غلبہ لے کر لشکر نے جا کر شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جانا ہے. 100 سال بعد ہو, 500 سال بعد ہو, 1000 سال بعد ہو, یہ اللہ جانتا ہے, لیکن ہو کر رہے گا, ہوگا بھی انہی جگہوں سے. آپ سے اللہ نے کام لینا ہے, اور ہم اللہ کے کام آنے والے رستے پر چلنے کو تیار نہیں ہیں. آ جاؤ دین پر, دین ہی تمہارے لیے سب سے بڑی الحمدللہ. نیو ایئر, یہ ہمارے نیو ایئر نہیں ہے, اور ہمارا تو نیا سال محرم میں شروع ہوتا ہے. ہم تو ہر چاند پر دعا کرتے ہیں, اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ اسے امن والا چاند بنا, تو ہمارا رب, چاند کا رب. ہم تو دعائیں کرتے ہیں. ناچ گانا, بے حیائی, فحاشی اور یعنی 2020 میں یہ ہوا, 2021 میں یہ ہوا. ہم کہتے ہیں 2020 میں اگر نمازی نہیں تھا تو میں انشاءاللہ اگلے سال میں نمازی بنوں گا. یہ سوچو, میں غزوہ ہند کے لیے اپنا دماغ, اپنا ذہن, اپنی اولاد, اپنا معاشرہ, اپنے دوستوں کو علم دوں گا. اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا جو ہراول دستہ ہے غزوہ ہند کا انشاءاللہ. اپنی ایئر فورس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آج پوری دنیا آپ کی دشمن ہے. دیکھا آپ نے, عربوں نے اسرائیل کو مانا, پاکستان نے نہیں مانا. پاکستان انشاءاللہ مانے گا بھی نہیں. پاکستان انشاءاللہ, اور جو مان لے وہ اس کو برباد کر ہی نہیں سکتا. اس کا مٹنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, کیونکہ وہ ناجائز ریاست ہے. بابا قوم نے فرمایا تھا, فرمایا اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, ہم اس ناجائز ریاست کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. یہ ہمارے بانی نے فرمایا تھا. پاکستان نہیں مانے گا. پاکستان انشاءاللہ تعالی ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, کھٹکتا رہے گا. پر میرے نوجوانوں, کردار آپ کا ہے, اصل آپ ہو.
اور فوج تو 8-10 لاکھ ہے، آپ کے ایک ایک گھر سے 100 فوجی نکلے، مجاہد نکلے، دین کے لیے، ملک کے لیے قربانیاں دینے والا نکلے، کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایک سوال ہے کسی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا، یہ حکم اس لیے کہ مسواک کے ذریعے منہ کی صفائی ہوتی ہے، آپ جسم کی صفائی کے لیے غسل اگر مٹی کا استعمال کرتے تھے تو برائے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ مسواک کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا ہر وضو کے ساتھ، لیکن یہ مشکل ہے، بعض دفعہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو اسے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے۔ باقی جو مٹی کا استعمال ہے استنجا کرنے کے لیے، یہ مجبوری کی بنیاد پر ہے۔ یہ کس پر ہے؟ اگر آپ کو پانی نہ ملے آپ وضو کی جگہ تیمم کر لیں، اگر آپ کو پانی نہ ملے آپ 3 عدد مٹی کے روڑیاں وہ لے کر آپ ان سے استنجا کر سکتے ہیں، چھوٹے پیشاب کر کے بھی، بڑا پیشاب کر کے، کیونکہ مٹی پاک کرنے والی ہے، جس طرح پانی پاک کرنے والا ہے نا، مٹی بھی پاک کر دیتی ہے۔ پھر جب آپ کو پانی مل جائے تو آپ پانی استعمال کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مجبوری کے وقت، جب پانی ہو اس وقت پانی ہی استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سیدھی راہ پر چلائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔